حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری ڈیوٹی لگائی کہ تم اس باغ کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور پہرا دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے دروازے پہ دستک دی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا اسے اندر آنے کی اجازت دو اور ساتھ ساتھ اسے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اندر داخل ہونے کی میں نے اجازت دی تو کیا دیکھتا ہوں وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے پھر فرمایا کہ اس کو اندر آنے کی اجازت دے دو اور ساتھ ساتھ جنت کی بشارت بھی سنا دو۔ فرماتے ہیں جس وقت پھر میں نے دیکھا تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں شخصیات جس وقت اندر داخل ہو گئے تو پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پھر کوئی آدمی آیا تو اس نے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا اسے اندر آنے کی اجازت بھی دو اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو ان مصائب اور مشکلات کے ساتھ جو اسے پہنچیں گی۔ اس سے حضرت سیدنا عثمان E Ghani رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مشکلات پہنچی تھیں، جو مصائب آئے تھے آپ کی شہادت کے وقت، ان کی طرف اشارہ تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا اجازت جس وقت دی تو وہ سیدنا عثمان E Ghani رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت عثمان E Ghani رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کئی مرتبہ جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اسی طریقے سے ترمذی اور ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جس کو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، ہر نبی کا جنت کے اندر کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے۔ وَرَفِيقِي یعنی فی الجنت عثمان، فرمایا میرا رفیق یعنی جنت کے اندر میرا ساتھی وہ عثمان ابن عفان ہے۔ اسی طریقے سے مستدرک للحاکم کی یہ روایت ہے جس کو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم افی الجنت برق، حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے دریافت کیا، سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت کے اندر بجلی ہوگی؟ قال نعم، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، والذی نفسی بیدہ، وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، ان عثمان لا یتحول فتبرق لہ الجنہ، فرمایا بے شک جس وقت عثمان غنی جنت میں داخل ہوں گے تو پوری جنت ان کی وجہ سے چمک اٹھے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے جنت کی جو چمک ہے اور جنت کی جو بجلی ہے وہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ تھا، اذا جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اتنے میں ایک شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوا، فصاحفہ، اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے مصافحہ کیا، فلم ينزع النبی یدہ من ید الرجل، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اپنا ہاتھ اس شخص کے ہاتھ سے نہ چھڑایا، حتی انتزع الرجل یدہ، یہاں تک کہ اس آدمی نے خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے دست کرم کو چھوڑا۔ ثم قال لہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء عثمان، پھر اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان آئے ہیں۔ قال امرأ من اہل الجنہ،
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا عثمان ایسا شخص ہے جو جنتی ہے، یہ تو اہل جنت میں سے ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کے اندر کئی مرتبہ ان کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔